اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم وصال ہے۔ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں آپ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ 19 رمضان کو رمضان فجر ادا کر رہے تھے کہ ایک بدبخت ابن ملجم نامی شخص نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو وار کر کے زخمی کر دیا۔ آپ 2 دن تک تکلیف میں مبتلا رہے اور 21 رمضان المبارک کی صبح فجر کی نماز کو آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی پیدائش معروف روایت کے مطابق خانہ کعبہ میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے کہ آپ کو یہ فضیلت ملی کہ آپ کی شہادت مسجد میں ہوئی، یعنی آپ کی ولادت اور شہادت دونوں کا تعلق خانہ خدا سے ہے۔ یہ آپ کی ایک عظیم فضیلت ہے۔ آپ کے فضائل مناقب میں بے شمار ہیں، اور غالباً بات یہی ہے کہ دوسرے صحابہ کی نسبت آپ کے فضائل مناقب زیادہ ہیں۔ آپ سن عام الفیل میں سے 11 یعنی عام الفیل اعلان نبوت سے 11 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب بن عبد المطلب و والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد اور بن ہاشم ہے۔ آپ پہلے فرد ہیں جو دونوں طرف سے، یعنی والدین کی طرف سے، والدہ اور والد کی طرف سے ہاشمی اور قریشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فضائل میں یہ حق بھی، یہ نصیب بھی آپ کو دیا کہ آپ شیر خدا کہلائے، حیدر کرار آپ کو کہا گیا۔ آپ شجاعت اور عدالتوں میں بھی مثال تھے۔ آپ پہلے جج تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا جج اور قاضی القضات بنا کے بھیجا تھا۔ اسلام کے پہلے جج اور پہلے منصف اعلیٰ یا قاضی القضات حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور آپ کی ایک زوجہ کا نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا کہ فاطمہ نام خواتین میں سے فاطمہ کا نام آپ کے ساتھ اس حساب سے لاحق رہا، اور یہ بھی ایک منفرد اعزاز ہے۔ آپ حضرت امام حسن امام حسین کے علاوہ آپ کی اور بھی اولاد ہے۔ یہ سید الشہداء، سید جنتوں کے سردار کہلاتے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ عمر تقریباً 63 سال ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال تھی، یعنی یہ بھی ایک خوشگوار حقیقت ہے کہ اپنے دونوں بھائیوں کو آپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو ایک جیسا عرصہ حیات میسر رہا۔ حضرت علی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم والی بابها، کہ میں مدینہ علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کی تربیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج البلاغہ حضرت علی کی وہ کتاب ہے جس میں آپ کو خطبات، آپ کو کلام اور آپ کے اقوال شامل ہیں۔ یہ ایک شاہکار کی کتاب ہے، بہت برکت ہے۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے شہر کا باب قرار دیا۔ آپ کی کتاب نہج البلاغہ ادبی کا شاہکار ہے، جس میں آپ کو اقوال آپ کے درج ہیں، آپ کے خطبات درج ہیں، آپ کے خطوط درج ہیں۔
یہ ایسا ادبی، علمی، فقہی اور علم و حکمت کا خزانہ ہے کہ جس کی مثال نہیں۔ اس اعتبار سے یہ ایک شاہکار چیز ہے۔ حضرت علی کو شیر خدا کہا گیا ہے، حیدر قرار کہا گیا ہے۔ حضرت علی کو سیف اللہ، ذوالفقار کہا گیا، اللہ کی ذوالفقار جسے اللہ کی تلوار کہا گیا ہے۔ حضرت علی شجاعت اور عدالت کے امام کہلانے کے سزاوار ہیں۔ حضرت علی نے تقریباً 4.25 سال تک حکومت کی، لیکن آپ نے اپنی حکومت میں اتنی سادہ زندگی اختیار کی کہ ایک نیا سوٹ کپڑوں کا ایک نیا جوڑا تک آپ کو اپنے خلافت کے دوران میں آپ نے نہیں بنایا۔ آپ سادہ زندگی گزارتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ گویا یہ نبوت کے گھرانے کے دو چشم چراغ وہ ہیں جن کے فیوز و برکات سے آج تک ہم سیراب ہو رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک دنیا سیراب ہوتی رہے گی کہ یہ گھرانہ ہے علم و فن، خدا ترسی، خدا خوفی کا وہ سرچشمہ ہے جو مسلسل بہہ رہا ہے، جس سے اقوام عالم عام افراد مستفید ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔